علیکم، کیا حال ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتیں بڑا عرصہ ہو گیا نا کیے ہوئے، بھول بھال گئے تھے ہم چھوٹی باتیں کرنا، بلکہ ہم نے باتیں کرنی چھوڑ دی تھیں. تو آج بڑے دنوں بعد پھر دل چاہا. دل تو اکثر ہی چاہتا ہے، لیکن میں نا میری طرح کی مصروفیت ہو گئی ہوئی ہے، تو مجھے یہ ٹائم نہیں لگتا. کچھ گروپ ہو گیا ہے، سائیکالوجسٹ آتے ہیں، کچھ پیشنٹس ہوتے ہیں، تو مصروفیت بڑھ گئی ہے. ایک بات جو میں نے کہیں پڑھی، اور میں نے تھوڑا عرصہ پہلے نا اس چیز کو اچھی طرح سوچا اور خود میں بھی دیکھا کہ میرے اندر بھی تھی یہ بات نا. تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ صرف باتیں کرنا مشکل کام نہیں ہے، لیکن وہ باتیں کرنا جو آپ نے لائف لیسن سیکھے ہوں، آپ نے اپنے اندر چینجز لائے ہوں، وہ باتیں کرنے کا فائدہ بھی ہے اور اس سے کوئی چینج بھی آتی ہے. تو خالی کتابوں سے باتیں کرنا جو ہے نا، وہ مجھے اچھا نہیں لگتا. ٹھیک ہے، دیواروں سے باتیں کرنا بھی اچھا نہیں لگتا، آپ لوگوں سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم اپنوں سے لرن کرتے ہوئے شرماتے کیوں ہیں؟ آپ نے کسی اسٹوڈنٹ سے، اپنے کسی بہن بھائی سے، گھر سے شروع کرتے ہیں نا، اپنے بہن بھائی سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بچوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے ملازموں سے، پھر اپنے اسٹوڈنٹ سے، اپنے مریضوں سے. ہم نا ان کو کوٹ نہیں کرتے، یا ان کے اندر کوئی اچھی بات ہو تو اس کو ہم ایکنالج نہیں کرتے. اور اگر ہم وہاں سے سیکھ کے لاشعوری طور پہ کر بھی رہے ہیں، تو ہم ان لوگوں کو ایڈمائر نہیں کرتے، ان لوگوں کو ڈیڈیکیٹ نہیں کرتے کہ ان کی وجہ سے ہمارے اندر یہ تبدیلی آئی. میں نے یہ پڑھا تھا کہ میں نے پتہ نہیں کس کا کال تھا، کہ میں نے ادب بے ادبوں سے سیکھا. تو تب میں مجھے سمجھ نہیں آئی تھی، میری چھوٹی عمر تھی جب یہ میں نے پڑھا. تو ابھی میں بہت بڑی تو نہیں، خواتین کو چھوٹے رہنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، نہیں میں کافی بڑی ہوں، اور میں نے مذاق میں بات کی ہے. ٹھیک ہے، کہ ایک تو سردیوں کے دن، اداسیوں کے دن، تو اوپر سے بندہ سیڈ سی باتیں کرے تو اچھا نہیں لگتا، خوشی خوشی کی باتیں کرنی چاہیے. ہاں، تو وہ یہ کہ تب سمجھ نہیں آئی کہ ادب بے ادبوں سے کیسے سیکھا جا سکتا ہے. تو جو بے ادب کرتے ہیں اور اب آپ کے دل کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس کا مطلب وہ غلط ہے. ٹھیک ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ اس کو ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا، تو وہ غلط ہے. تو ان سے پھر آپ ادب سیکھتے ہیں. جیسے آپ اندھیرا ہوتا ہے، جب بلب چلتا ہے، لائٹ چلتی ہے، تو اندھیرا چلا جاتا ہے، تو ہمیں فرق پتہ چلتا ہے. جب صبح ہوتی ہے تو ہمیں رات کی تاریکی کا احساس ہوتا ہے کہ رات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، روشن صبح آ گئی. جب پیاس لگی ہوتی ہے تو پانی پیتے ہیں، تو پیاس بجھتی ہے، تو ہمیں پانی کی قدر ہوتی ہے. اسی طرح ہمیں بے ادبوں سے ادب کی قدر ہوتی ہے. اچھا، بات چل رہی تھی کہ ہم اپنے لوگوں سے کیوں نہیں سیکھتے. اگر ہم ان سے کچھ سیکھ لیتے ہیں تو ہم اس کو ایکنالج کیوں نہیں کرتے. ہم کیوں نہیں مانتے کہ اب ہمارے ارد گرد کے ہمارے بچے، ہمارے پیشنٹس، ہمارے ملازم، وہ بھی ہمیں کچھ سکھا سکتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. میں نے تو جو گھر کی سیٹنگ ہے نا، الماریاں سیٹ کرنا سنا، میں نے اپنی جو ہے نا، میری پیاری نرگس اور سونیا، میں نے ان دونوں سے سیکھا. ٹھیک ہے، کچن کو کیسے سمیٹ کے رکھنا ہے، میں نے نرگس سے سیکھا. ٹھیک ہے، کھانے میں بہت پٹھے سیدھے بناتی تھی، وہ تو خیر میں نے بہت ساروں سے دیکھا، یوٹیوب والے بہت ساروں کو میں ڈیڈیکیٹ کروں گی کہ جن سے میں نے سیکھا. تو ہم بہت ساری چیزیں بہت لوگوں سے سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ میں آپ سے کہوں گی کہ اپنے اندر اتنا زیادہ ایک ظرف پیدا کریں کہ جو کچھ بھی آپ کسی سے سیکھتے ہیں، آپ اس کا شکریہ ادا کریں. دل میں کر دیں، اگر زبان سے ہم نہیں کر سکتے، لیکن سیکھا کریں اور دیکھا کریں. اور اس پہ شرمانے کی بات نہیں ہوتی. اگر آپ کا کوئی بہن بھی اچھا کام کرتا ہے تو سیکھیں. میں نے اپنی دونوں بھابھیوں سے بہت کچھ سیکھا ہے. ٹھیک ہے، ان سے میں نے سیکھا ہے کہ سسرال والوں کو کیسے بھاگ بھاگ کے خدمت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی مہمان آئے تو ناک منہ نہیں چڑھاتے، کس طرح سے اچھا سا بیہیو کرتے ہیں، کیسے اچھا کھانا پکا کے کھلاتے ہیں، بستر صاف ستھرا فوراً بھاگ بھاگ کے کیسے اچھا سا بنا کے دیتے ہیں. تو میری دونوں بھابھیاں، مطلب اس میں مجھے کوئی شرم نہیں ہے کہنے میں کہ آئی لو دیم. میری بہت پیاری بھابھی ہیں، میری بڑی بھابھی ہے، چھوٹی بھابھی، مجھے دونوں سے بہت پیار ہے. اور ان دونوں کو ذرا سا کچھ ہوتا ہے تو میری جان نکلتی ہے. میرا ان سے بلڈ ریلیشن نہیں ہے، لیکن مجھے ان کی تکلیف ایسے چبھتی ہے کہ جیسے میرے دل میں کانٹا چبھ گیا. کانٹا بہت چھوٹا لفظ ہے نا، کوئی بڑی چیز کھب گئی ہو، اس طرح سے مجھے ان کی پین ہوتی ہے. میں نے ان دونوں سے بہت کچھ سیکھا. میں نے اپنی بڑی باجی سے چیریٹی سیکھی. ٹھیک ہے، میں نے اپنی سب سے چھوٹی بہن سے کیئر سیکھی. پھر میں نے اپنی درمیان والی بڑی بہن سے سیکھا کہ وہ سب کچھ بھلا کے، سب رشتہ داروں، سارے گلے شکوے بھلا کے سب سے ملتی ہے، ہر ایک کا خیال رکھتی ہے، خوش رہتی ہے.
زندگی کے سارے مسائل کے باوجود خوش رہتی، تو میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ اور میری جو ماں، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو مجھے سب سے پہلے کہنا چاہیے تھا، میں نے اپنی ماں سے کیا سیکھا؟ سب کچھ ہی سیکھا، ماں سے سیکھا۔ اللہ کے بعد اگر مجھے سب سے زیادہ سکھایا تو میری ماں نے سکھایا، میری پہلی ٹیچر۔ ماں سے میں نے سوشل ورک سیکھا، ماں سے میں نے دوسروں کی ہیلپ کرنا سیکھا، دوسروں کے دکھ سننا سیکھا، دوسروں کے دکھ در میں بانٹنا سیکھا، اپنے بہن بھائیوں کا خیال کرنا سیکھا، یہ میری ماں نے سکھایا۔ اب میں نے اپنے باپ کی شرافت اور باپ کی جو معصومیت ہے نا، اسے میں نے سیکھا۔ میرے ابو کو بہت شوق ہوتا تھا، کسی کو کوئی مسئلہ ہے، کسی کے گھر میں کوئی جھگڑا ہو گیا رشتہ داروں میں، تو ان کو سلجھانے کا شوق ہوتا تھا، ان کا دل چاہتا تھا سب مسئلے مسائل حل ہو جائے، ہر ایک کا خیال رکھیں۔ تو میں نے اپنے ابو سے انسانیت سیکھی، رزق حلال کمانا سیکھا، ٹھیک ہے، محنت کرنا سیکھا۔ اور میرے استادوں میں، میرے سب ہی استاد میرے بہت محترم ہیں۔ میں سب کے نام مشکل ہے لینا، یاد بھی نہیں رہتے، لیکن میں نے جو سب سے زیادہ جو لائف لیسن سیکھے ہیں نا، میں نے اپنے استاد ڈاکٹر محمد اشرف سے سیکھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، وہ آج کل بیمار ہیں، ہمیشہ میری دعاؤں میں رہتے ہیں۔ بات لمبی ہوتی گئی، چلیں جی آج کی اتنی بات ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ، خوش رہیں، خوش رکھیں، اپنا خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔